والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان والقرآن. رمضان والقرآن يشفعان للعبد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو. سٹیج سے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، اجدائی پروگرام جیویں تسو حضرات سن رہے ہو کہ استقبال رمضان اور اودے نال نال عظمت قرآن بھی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشعبان الشہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان میں محمد دا مہینہ ہے تے رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا
سارے اتے سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سکو اللہ دا رستہ دکھائے. ویسے تو بڑے احسانات ہیں جنہاں دا شمار ممکن نہیں، لیکن سب تو بڑا احسان سکو کہ راہ دکھائے. جنہیں اللہ کو منے دے زور نہ لکھو اللہ اللہ. شعبان دا مہینہ میرے آقا دا مہینہ، اور اگر میری آنکھاں تے بے جان ہو سی کہ خلاق عالم نے اے سکوں بخشن دے سیزنل پروگرام بنائے کہ جنہیں سیزن دے اندر ہر شے عام بھی ملتی ہے، سستی بھی ملتی ہے، اور ڈھیر بھی ملتی ہے. انہیں ہے نا. تو اے شعبان اور رمضان اللہ دی رحمت تو حاکو تے بیکو ملے دی ودی ہے، لب دی ودی ہے. سارا سال گنہگاروں کو حکم ہے جو اللہ دے بوہے تے آؤ، سیاہ کاروں کو حکم ہے رب دے بوہے تے آؤ، خطا کاروں کو حکم ہے اللہ دے بوہے تے آؤ. کیسے خوش نصیب ہو کہ انہاں مہینیاں دے اندر اللہ دی رحمت تہارے میرے دروازے دے اتے چل کے آ دے، اور اللہ سر سر کے آ دے. ہے کوئی مغفرت منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا، ہے کوئی مصیبتہ تو نجات منگن والا. علا قضا و علا قضا. رب دی رحمت آوازہ نے دیئے، رب دی رحمت پکرے دیئے، سڑے دیئے، لیکن اساں رب دے بوہے تے آون واسطے تیار ہیں. اساں ہی کا گال کرنے مول شاید خدا ساڑی سندا ہے، اللہ ساڑی سندا نہیں. عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ ہر کہیں دی سن دے، ہر ویلے سن دے، ہر جہاتے سن دے، لیکن جڑلے اکو دل نال سنو. کس نال سنو؟ اساں کھڑے مسیح ہی چوندے ہیں، کھڑے نماز ہی چوندے ہیں، دل دکان تے ہوں دے، دل مکان تے ہوں دے، دل تجارت ہی چھوندے، دل زراعت ہی چھوندے، دل بے معاملات تو متوجہ ہوندے. پیچھے اللہ آہدے کہ اے زبان نال تلائی بیٹھے تے رومن ساڑا ایمیں ہوندے. تو سارے رومن کی تیار بیٹھے ہوئے نا روسو رومن کی میں ہوندے جی میں نکے بال دا رومن ہوندے نا کوڑا، وہ ایمیں ہاتھ رکھ باسی ہاں جی ہک نہ ڈھاسی. ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ شور کرے سی بیٹھا، ایمیں نہیں. میں غلط آدھا بیٹھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علامہ اقبال بڑا پہلے آگ گئے کہ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں،
دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے قریب، کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں، اور ہم تمہاری بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ کو منگل والے نہیں پڑھتے۔ او میرے دوستو، میرے بزرگو، اگر کڑھائی منگ دیں گے تو ریاکاری دے نال منگ دیں گے، دکھلاوے دے نال منگ دیں گے، لوگوں دے دکھاوے واسطے ویدے ہیں حج دے ہوتے کہ جناب سارے گیٹ دے ہوتے حاجی ملازم حسین لکھیجے، حاجی غلام محمد لکھیجے، حاجی عبد الرحمن لکھیجے، جے قسمت دے نال دو حج تھی پہن دے الحاج دا بورڈ پہلے لکھیجے۔ یہ ہے نا ساڑی محلے ایک بندہ اپنے دروازے دے اتے بورڈ لوایا نمازی اللہ وسایا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت رسے دا بیٹھا۔ ٹیچر ہاں اللہ بخشے فوت تھی گئے، کیا لکھوا ہے اس نمازی اللہ وسایا۔ میں کو آکھا خان صاحب وہاں کہ نا جے زندگی جھیک واری حج کی تے وہ حاجی لکھوا سک دے تے میں ڈیہی 5 واری نماز پڑھ دا تے میں نمازی نہ لکھوا ماں۔ ریاکاری دکھلاوا شکوا اللہ دے نال گلا اللہ دے نال، حدیث پاک دے اندر آدھے دن قیامت دے اللہ دے حضور حاجی پیش تھی سی، مزکی زکاة نے منوالا پیش تھی سی، علامہ صاحب مولانا صاحب پیش تھی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سے کیا گھن کے آئے بنداک سی، اللہ سیاں میں جناب تیری راہ دے اتے حج کیتے آن، میں تیری راہ دے اندر زکاة نیتی آن، صدقات نیتے آن، خیرات کیتی آن۔ اللہ پاک فرمے سی میں جانتا ہوں تیرے نظریے کو، تیری نیت کو، تے حج اس واسطے کیتا آئی جو دنیا میرے تیرے اعتبار کرے اور دنیا میں کو حاجی سے سجے، دنیا دے اتے میں معروف تھی وہاں، لیکن تے میری رضا دی خاطر تے نہیں کیتا۔ میں جانتا ہم وہوا یعلم السر و اخفا، میں ظاہر بھی جانتا ہم، باطن بھی جانتا ہم، خفی بھی جانتا ہم، جو دل دے وچ تیری کھٹک دی گئی میں وہ بھی جانتا ہم، جو کچھ تے دنیا دے اتے کیتا آئی، دنیا دی خاطر کیتا آئی، لا حظ لک فی الاخرہ، جہاں آج آخرت دے اندر تیرا کوئی حصہ کوئی نہیں۔ ہاں صدقے خیرات والا سخی پیٹ تھی سی، اللہ برمیسی مال لیتا ہمیں کتنا خرچ کی، اللہ کوئی جھاج چھوڑی اب مدرسے کو نظام، مسیحوں کو نظام، غریبوں کو نظام، فقیروں کو نظام، اللہ میں اپنے مسئلے مسئب والیاں ساریاں کو نظام۔ اللہ پاک فرمے سے ہاں میں تیرے دل دراز کو جاؤنا، تو نے دہو اس واسطے کہ لوگ تے کو سخی سجل، لوگ تیریاں تعریفاں کریں، لوگ تیرا نامہ اچھا کریں، فلانا بڑا سخی ہے، فلان بڑی خیرات کریں گے، فلان اللہ دے رستے تے بڑھا دیں گے۔ فرمایا او دنیا تے تیری مشہوری کر چھوڑی، دنیا تے تیرا نام اونچا کر چھوڑا ہمیں ہے، اج لا حظ لک فی الاخرہ، اج آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ کوئی نہیں۔
مولانا صاحب پیش تھی سن، حضرت صاحب پیش تھی سن، میرے جیسے خطیب پیش تھی سن، جی مولوی پیش تھی سن. اللہ تجھ سی کیا کیتا ہے، اللہ ہر جھات تیرا نام اچھا کر کے پیش کیتا. اللہ تیری وحدانیت تیرے نام کو میں بلند کر کے پیش کیتا ہوں اور تیرے نام دیا دھما پا دیتیا ہوں. اللہ میں تبلیغ بڑی کرنا رہ گیا، واز بڑا کرنا رہ گیا. اللہ فرمیسی میں دل دراز جانا تو واز کرنا میں اس واسطے کہ میں کو 50,000 ملے، 40 ملے، 35 ملے، ورنہ میں نہیں آتا. ایڈوانس بھیجو. کھلن دی گال نہیں، میں اپنی گال بیٹھا کریں نا. اللہ جان دے نہیں جانتا، کو ذرے ذرے دا پتہ ہے یا نہیں، خبر ہے یا نہیں ہے. حیران ہے اگے وہ لوگ ہی کریں گے کہ سودا تھا جناب فلاں دا کر اتنے تو بکے، فلاں اتنے تو بکے، فلاں دا اتنے دا سودا تھا. یہ سودے کہندے تھی نن اور بولو تے صحیح رہا. یہ وکدے کون ہیں؟ افسوس تھی دے میں تا احسان سمجھدا انہاں تقریر کرن والیاں دا، تقریر کراون والیاں دا. اے محسن ان سارے تبلیغ کرنا سارے تے فرض آئی، تبلیغ کرنا سارے تے کیا ہے؟ زورن بولو فرض ہے. میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دے اندر فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت. اے لوگوں کیا میں محمد نے پیغام پہنچا دیتے؟ اللہ میاں میں تیرا پیغام پہنچا دیتے. تمام صحابہ 1,24,000 تو زیادہ جڑے بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی تے آقا صرف تسا پیغام پہنچایا نہیں بلکہ پیغام پہنچا مردہ حق ادا کر دیتے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. میرے آقا نے فرمایا ہن فلیبلغ الشاہد الغائب. ہن میں محمد تو ہاں کوئی اہدہ پیا توڑے وچوں ہر حاضر تے لازمی، ہر حاضر تے ضروری ہے کہ وہ غائب تک میرا پیغام پہنچاوے. میرے آقا دی صحابہ دی اس وقت تعداد کتنی آئی؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ دی تعداد آئی. اور میرے دوستو ٹپے پٹھانا والے ہو اج مدینہ طیبہ دی اندر ون کے دیکھو جنت البقیہ دا قبرستان ہے، مکہ مکرمہ دی اندر جنت المعلا دا قبرستان ہے. کیا تو کو اتھاں لکھ صحابہ دیاں قبرہ مل دیاں؟ فرمایا نہیں. 50,000 صحابہ دا قبرہ مل دیاں؟ فرمایا نہیں. 40,000 صحابہ دیاں قبرہ؟ فرمایا نہیں. وہ کتھاں گئے سارے؟ کتھاں ٹور گئے ہن؟ وہ سونا تبلیغ دین واسطے ٹور گئے ہن. کس واسطے ہیں؟ خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا. کافور جان دے ہو نا؟ کافور اپن سارے دکان تو مل دے. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. جنہاں کو کافور تے نمک دے درمیان فرق نہ لگدا. جڑے حضرت عمر آہدن میں کو ابا
چابکاں دی مار دیدا ہے عمر تے کو اٹھاں کو تیل لاون دا ڈا بھی نہیں آتا عمر تے کو اٹھ چراون دا ڈا بھی نہیں آتا فرمیدن جب حضور دے قدمہ دے نال لگا اللہ دی قسم زمین تابے ہوا تابے با تابے پانی تابے حکم کریں دن کہیں ویلے بھا کو حکم بیٹھے کریں دن کہیں ویلے ہوا کو حکم بیٹھے کریں دن کہیں ویلے زمین تے کوڑا بیٹھے میرے دن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تبلیغی دین دے ہوتے چلے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 100 سال دے قریب ہمارے 96 سال فرمیدن میں کو نال گھنجلو نال لے چلو پورے ہو فرما میں چاہتا کہ میں دین دی تبلیغ جڑی ہے نا جب تک صحیح صالح حق اتھائی کریں داریاں میں اللہ کو آکھاں جب چل بھی نہ سکتا تو میں کھٹڑے دے ہوتے چویا وداریاں استنبول دے قریب او فرانس ہوتے ترکی آئے فرانس دے قریب پہنچے اور طبیعت خراب ہوئے نصیحت پہ کریں یارو اگر میں دنیا تو ٹر بنیا میں فوت تھی بنیا تو میری میت کو بھی چاہ کے اٹھون دفن کرائے اس مقام دے ہوتے کہ جس مقام دے ہوتے کفر دیاں سرحد آگو ہوئے اسلام دیاں ختم تھی دیاں پہنیا ہوئے اٹھون کے دفن کرائے صحابہ کرام نے ون کی اٹھنی دفن کی تے پوچھے نے کس واسطے نصیحت کریں ہوئے فرمیدن میں اللہ کو آکھا جب تک چل سکتا ہم چلتا رہا جب نم چل سکتا میرا جنازہ بھی چلتا رہے جنازہ بھی میرا چلتا رہے اور نتیجہ اندہ کیا نکتے او برام دے آلو میرے توجہ کرو مولانا صاحبان دے پن میری گال سنو نتیجہ کیا نکتے کہ جب صحابہ اتھا دفن کر کے آئے صبح سویرے جنہیں کفار ہن نا اس علاقے دے کفار انہوں نے آ کے مسلمانہ کو لو پوچھے یارو رات کیڑی شے کو اتھا دفن کر کے آئے ہوئے کیڑی چیز کو کچھ نہیں ٹھیک ہے انہاں کہ کیوں خیر تا ہے خیر تے ہے انہاں لوگاں نے آکھے مسلمانوں تساں جڑے ویلے دی شے کو ہستی کو پور کے آئے ہوئے پوری رات آسان ڈٹھے جو ایمیں نور دے حالے ہن زمین تو آسمان تک تے آسمان تو زمین تک صحابہ نے دسے اے سارے حضور دا میزبان ہے مدینہ منورہ دے اندر سب تو پہلا جن دا نام حضرت ابو ایوب انصاری تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ دین سارے ہوتے کیا ہے زور نے بولو فرض ہے ہن اے فریضہ اساں ادا کرنا ہے اساں کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے معاش جڑا ہے رزق روزی کماونا وہ بھی بندے دی ذمہ داری ہے نا روحانیت اسلام دے اندر جائز نہیں کہ تساں ترک دنیا کرو دنیا چھوڑ بنو نہیں فرمایا تساں اے رزق حلال کما کے جو بچے کو کھوے سو اللہ فرمیندے میں ایندہ ثواب دے سکتا
القاسم حبیب اللہ، حضور فرمائے محنت نال کمائی کر کے بچے کو کھواون والا اللہ دا دوست بن گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تبلیغ دین بھی فرض، میں تے آدھا بیٹھا ہوں، اسا جلسے والیاں دے احسان مند ہیں، فریضہ تے سادہ ہاں جو اسا در در تے تبلیغ کروں، لوگوں کو دین ونتے رسوں، لیکن اے جلسے والے اللہ انہاں تے راضی ہوئے، اے سارے واسطے انتظام کرے دن، اہتمام کرے دن کہ جناب شامیہ نہ لینے، اے کرسیاں بچھے لینے، اے صوفے لینے، اے ڈیکسن لینے، سارے واسطے مرغیاں ذبح کرے دن، حلوے بڑے دن، سیویاں بڑے دن، اقسام کئی دیکھ ساکو کھانے کھوے دن، اور تہاڈے اندر اعلان کرے دن، اشتہار چھپوے دن، اور بڑے بڑے نام لکھوے دن، لوگاں کو دعوت دے دن، تے تہاں کو جلے سارے جمع تھی دن، وطسا کو دن، آؤ حضرت صاحب مجمع لگا پہوے تے آکے بیان کرو۔ انہاں دا احسان نہیں، ہولے بولے دے پہوے احسان ہے نا، فرض تا ہے سادہ، فرض تے ہے سادہ، اسا مولویاں دا کہ اسا نے ایک کرنا ہے، سارے واسطے جواز اتنا ہا جیڑا کوئی جتنا کچھ دے دے دے، جیڑا کوئی جتنا کچھ دے 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 اون دے ہوتے اکتفا کرنے، کیوں؟ جتنا زور لاؤ مقدر تو زیادہ ملدا نہیں۔ اسا کیا کیتے ہیں؟ بولو تے سے اللہ دیتا کرے نہیں دیتا کرے جی؟ وہ یار وہ بندے بھی مقام ہیں جڑے اساں آدھے ہیں کہ حسین دے خون دے پیاسے نہیں، حسین دے خون دے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ تاجر۔ اللہ دے نہیں دیتا، اساں بھی وہ کم کرو، اللہ دے نہیں دیتا، وقیوں کچھ ہو سی۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم پیش ہو سی اللہ دی عدالت دے اندر، فرمایا جی میں مزکی پیش ہو سی زکاة لیون والا، جی میں حاجی پیش ہو سی حج کرن والا، جی میں جناب سخی پیش تھی سی، ایمیں عالم تے مولوی پیش تھی سی۔ اللہ پوچھ سی مولانا صاحب کیا کچھ کر کے آئے؟ اللہ تیرے نام کو ہر جھا دے اتے بلند کی تامی، ہر مقام تے تیرا نامہ اچھا کی تاب بیان کی ہمیں لوگوں کو تبلیغاں کی تھی ہم واز کی تھی ہم۔ اللہ پاک فرمائے سن مولوی صاحبہ میں علام الغیوب، میں علیم بذات الصدور، میں تے ذرے ذرے کو جاؤنا، میں کو پتائی تیرے نظریے دے اندر میری رضا نہ ہے، تیرے نظریے دے اندر میں کو راضی کرنا نہ ہا، تیرے نظریے دے اندر تے ہا جو میرے نام دے اشتہار والے چھپے نا، تیرے نظریے دے اندر تے ہا کہ میری بلے بلے ہوئے، تیرے نظریے دے اندر تے ہا جو لوگ تے کو علامہ سجل، فہامہ سجل، خطیب سجل، قاری سجل، سو او میں دنیا تے دے دیتا ہمی لا حظ لک فی الاخرہ، آج آخرت دے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک آ رہی ہے، ہی دے اندر جڑی عبادت نہ روزہ، کیڑی عبادت؟ زور نہ بولو چاہ روزہ، روزہ میرے آقا نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے دیا صوم لی
وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے واسطے ہے، ہندی جزا میں آپ دینا، ہندی جزا میں آپ بنوینا۔ اللہ ہندی جزا ہر شے دی جزا تو نے سے، نماز دی جزا تیرے کول منگنی ہے، روزے دی تیرے کول منگنی ہے، حج و زکاة دی تیرے کول منگنی ہے۔ اللہ فرمائے دے اور ساریاں عبادات جڑیاں نا انہاں دے اندر ریاکاری دا احتمال ہے، دکھاوے دا احتمال ہے، پر روزہ خاص طور تے ایسی عبادت ہے کہ بندہ گرمی دے موسم دے اندر بند کمرے دے اندر بیٹھے تھیا اور دل کرے دے ٹھنڈا پانی پیوا، شربت موجود ہے، دل کرے دے بھوک لگی ہے، اچھا کھانا کھا گنا اور کھا پی کے ولا بہر بجنا۔ جے بندے ٹبے والے پوچھن روزہ ہے، آکھے جیاں روزے داراں، لوگ انکار نہ کرے سن بلکہ یقین کرے سن، میاں روزہ ہو سی پیا ہے، پیا روزے دار، لیکن اللہ فرمائے دے یہ سارا کچھ دے دے ہوئے بھی ایک بند کمرے دے اندر بھی کھانا نہیں ہے، پیدا نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو میرا اللہ دہدہ کھڑے، اللہ دہدہ کھڑے، اللہ دہدہ کھڑے، اس واسطے ایک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ فرمایا اس واسطے کوئی کم نہیں کرے گا، گویا روزے دے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے دے دن قیامت دے ایدی جزا میں آپ جیسا، جزا ایدی میں اللہ کیا جزا دے سے؟ فرمایا نمازیو، حاجیو، مزکیو جنت چلے ونیو، روزے دارو ٹھہر ونیو۔ اللہ جنت ہر شے ہے، فرمایا جڑی شے میں اہدا پیا وہ نہیں ہے، کیا ہے؟ فرمایا روزے دارو آؤ میں تو کو اپنا دیدار کروے، کیا کروے نا؟ دیدار، اللہ دا دیدار۔ تو سائی کو معمولی سمجھتے ہیں، قیمت پوچھنی بھی حضرت موسیٰ کو پوچھو۔ اللہ کو آدم نبی ارینی، اللہ میں کو جلوہ رکھا، انا قالا لن ترانی، اے کلیم میں تے کو اکھاں نہیں عطا کی تھیاں، جیڑیاں اکھاں میرے انوارات تے میریاں تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ کلیم لاڈلے پیغمبران واللہ اللہ فرمایا انظر الى الجبل، ترمیم کر کے آدھا پیا تو ابن کر پہاڑ تو دیکھ، اتنا بڑا پہاڑ تو دیکھ۔ اللہ کیا تھی سی میں تجلی سٹے سا فَنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ جَرَا تَرَانِي، اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا شاید تو سب برداشت کر ونیو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہے کہ اللہ دی تجلی تے بیا ہے ایک کلام ای دی تجلی، الرمضان تے والقرآن۔ یہ کو معمولی سمجھ دے وے، قدر نہیں ہے نا قرآن والے آن دی، ملائے ملونٹائے ملوئے چکرے سی، یہ میں ہے نا۔ سارے بزرگ گزرے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان دے اندر ایک بڑھائی ہندو، تپسیا کرندن ہندو، محنت کرندن، انہوں دی تپسیا دیکھو نا، اسا دے مولوی بدے ہوندے میں وہ جائیں ایک ہندو نے نیت کی تھی ہاتھ اتھائی رکھڑے، وہ 30 سال اتھائی ہاتھ رکھے، جائیں سادھو نے یہ نیت کی تھی کہ حالت رکوع دے اندر کھڑنے 20 سال تھی گئے اوہیں کھڑے۔ واقعی کا جناب اے مسلمانہ دیاں بسیطہ جڑیاں نا ڈھاندیاں بڑھوینیاں، سیلابادن ڈھاندیاں، زلزلیادن ڈھاندیاں، تے سارے مندر جڑیاں نا
مندر او کھڑن ہزاروں سال تو کھڑن سال ہا سال تو کھڑن اور میرے کو میری تپشیا دے نال اتنی جنابے والا طاقت میں پھونک مارا مسیح اڑانے ماں ہے کوئی مولوی ایسا جناب سارے مندر کو ڈھا کے دکھاوے سارے مندر کو ڈھا کے دکھاوے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب گار سنیے فرمانے سدو ماں بھر کو بامن صاحب آگئے ہندو اور اینک والے بھائی میرے دیکھ ہندو ماں بھر سادھو آگئے کٹھے تھی کہ نحیف جے کمزور جے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ او بڑے مندر دے کول پہنچن تے اتھا جلے پہنچن آپ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بس پڑھنا ہو اور مندر یہ ریزہ ریزہ تھی کہ ڈھانگا پہ ہزار سال کھڑا ہویا مندر ایویں ہلے تے ہل ہل کے ڈھانگا پہ ہندو حیران بوپھن حیران دیکھ دن نحیف جیاں بندائے کمزور جیاں بندائے آؤ کے قدمیں ڈٹھن آدن ہویا مسلمانہ آرام کر کیا کی تھی فرمائنے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی نہیں یہ قرآن دے اندر ہے اللہ فرمائنے اگر میں ہی قرآن کو پہاڑوں تے نازل کراہا لرأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ دیکھو ہاں اے پہاڑ بھی اللہ دے خوف تو ریزہ ریزہ ہو بننے نا پہاڑ ڈل ونجن ہا پر مسلمان دے دل تے کوئی اثر ہیں تھیندے نہیں تھیندا سارے قلب اتنے سخت ہے کھڑن دل اتنے سخت ہے کھڑن نماز امام دے پچھوں پڑھ دے ہیں باہروں نکل کے گلے دے کریں گے یہ ہے نہیں نیت کریں ہے نا پچھوں ہی امام دے کیا نیت کریں یہ لفظ ہاں چلو حاضر بھی تھی گیا پچھوں ہی امام دے پچھوں تے پچھوں دا معنی کیا ہے بھئی امام دے پچھوں پائے ونجنے باہر جو نکلے ہے حضرت صاحب دی ٹوپی ڈٹھی آوے اینک ڈٹھی آوے جیکٹ ڈٹھی آوے ایک کار حضرت صاحب کی تو آئیے جناب یہ تو رہا گھر پچھو پومن دمانا یوں ہے نا کہ پچھو جو پڑی سے حضرت صاحب یہ دسو تو صحیح نا جواب تو بھائی دین دے کیا ہی وے چپڑاسی تو دا نائب قاصد تو دا 45,000 گھندے سارے مفتی ضیاء الحق صاحب دی تنخواہ 60,000 دین دے نا اللہ ہوتے چاہ جا رہا ہیں دین دے کوئی نا 50,000 40 35 30 25 20 انسان نہیں ہے نا بچے نہیں ہیں انہوں دے گھر بار ہوں دا نہیں ہے نا ضروریات زندگی نہیں ہے نا جی اے پوچھ لے چٹے کپڑے کی تو آگئے نظر صاحب قرآن دے وہو یتولی الصالحین جڑے صالح تے نیک لوگ ہیں اللہ انہاں دا آپ والی ہے سبحان اللہ بے شک اللہ انہاں دا آپ والی ہے یہ مولوی جڑا لفظ ہے مولوی مولا کے کو آدھن اللہ کو تے یہ کیا ہے نسبت دی ہے یہ کیڑی شاید دی ہے نسبت دی جی میں ملتان والا ملتانی لاہور والا لاہوری آدھے نہیں آدھے کروڑ والا کروڑی یہ نسبت دیئے مولا اللہ ہے یہ نسبت دیئے مولوی کون اللہ والا کہنے والا پیچھے میرا اللہ سارے تھوڑے جو برکت پا دیں کیا پا دیں برکت پا دیں جی میں مدرسے میں رمضان دا مہینہ جڑا ہے نا
حضور فرمائے فیہ یزاد رزق المومن، ای مہینے دے اندر اللہ مومن دے رزق وچ برکت پا رہے، ای مہینے وچ نیکیاں دی رفتار تیز تھی ویندی ہے۔ کیویں؟ اتھوں کراچی ونجنے پیدل کوئی بندہ ونجنا چاہے 3 مہینے لگ ویسن، بس تے ونجے 18 گھنٹے 16 گھنٹے لگ ویسن، ہوائی جہاز تے ونجے تے گھنٹے چ پہنچ ویسی۔ سفر ہکو آئی، سفر ہکو ہے، لیکن جہاز دی رفتار تیز تھی گئی ہے۔ ای مہینے چ نیکیاں دی رفتار تیز تھی ویسی۔ حضرت تشریف گئے نا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، سوا اپنے وزیراں دے، سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا، صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا، وفادارا وفاداری بھی آخر حد مکائی ہے، وفادارا وفاداری بھی آخر حد مکائی ہے، محبان میٹھے محبوب تو کیا شان پائی ہے، مدینے وچ میٹھے مدنی، مدینے وچ میٹھے مدنی دا وکھرا گھر نہیں ملدا، سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا۔ آخری مصرع محبت نال سبحان اللہ۔ مصلی تے جنوں پیارا محمد خود کھڑے دا ہے، جدی جالی نغار سور وچ بستر بنے دا ہے، غلاماں وچ غلام ایسا، غلاماں وچ غلام ایسا کوئی برتر نہیں ملدا، سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں